ایک ہمارے کالر ہیں سلیمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے غیرت جماعت دوست ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عبدالحکیم پٹیالوی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کی وفات سے متعلق کوئی پیشگوئی کی تھی، پیشخبری دی تھی، اور وہ بینیں اس طرح پوری ہوئی، تو اس سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جھوٹے ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں میں نے انہیں بتایا ہے کہ تفصیل سے ہم دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔ آپ سے درخواست تھی کہ اگر اختصار کے ساتھ اس کا جواب دے دیں آپ ابھی۔ اچھا اصل میں عرض کروں کہ جی عثمان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پلیز آپ جو آپ نے شروع میں بات بیان فرمائی تھی کہ دو مسلمان اس بات پر لگے ہوئے تھے کہ وہ حضرت صاحب کے مقابلے پہ ایک پادری کو سچا قرار دیتے، تو بدقسمتی سے یہ سوال بھی اسی طرز پہ ہے کہ عبدالحکیم پٹیالوی وہ شخص تھا جس کو اس کے بعض ایسے عقائد جو خلاف اسلام تھے اور قرآن کریم کے خلاف تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت سے خارج فرما دیا تھا۔ چنانچہ ان کا ایک عقیدہ تھا جو میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یعنی کلمے کا ایک حصہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے، آگے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کریم سے وہ اس نے بعض آیات اپنے مطلب کی توڑ مروڑ کے ترجمے کیے۔ حضرت صاحب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مسیح علیہ السلام نے خط بھی لکھے، بتایا اس کو، اور تفصیلی بحث اگر پڑھنی ہو تو حقیقت الوحی میں موجود ہے، وہاں پہ ہمارے دوست پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا عقائد تھے۔ لیکن جب وہ اسلام پر آمادہ نہ ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں ایسے ناپاک خیالات اور عقائد کے حامل شخص کو اپنی جماعت میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جماعت احمدیہ تو عقیدہ یہ لے کے آئی ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کو جماعت سے نکال باہر کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے، جو ہمارے معترضین ہیں بعض، کہ اس شخص کی نعوذ باللہ من ذالک پیشگوئی درست ثابت ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو نجات کا سبب نہیں مانتا، نجات کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضور بار بار الہامات لکھ رہے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ، مثلا جب حضور نے الوصیت لکھی تو فرمایا کہ ایک کوری ٹینٹ میں مجھے پانی دیا گیا، صرف 2-3 گھونٹ اس میں رہ گئے تھے اور آب زندگی الہام ہوا کہ زندگی کا پانی اتنا رہ گیا ہے۔ تو اس پر پھر اس نے جلدی سے ایک اندازہ لگایا کہ کتنی دیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں اس پیشگوئی کی روح سے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک جنازہ آتا ہے یا اس طرح کے اور واقعات ہیں جو اشارہ کر رہے تھے بار بار کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وقت خدا تعالیٰ کی طرف جاننے کا قریب آ چکا ہے، اس سے یہ اندازے لگاتا تھا جی، اور ہر اندازے پر یہ کچھ عرصے کے بعد اپنی اس پیشگوئی کو منسوخ کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ذلیل کرے گا اور جھوٹا کرے گا۔ آخر کیا ہوا میں مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس نے 8 مئی 1908 کو ایک الہام اپنا لکھا، کہتے ہیں اس میں کہ مرزا جو ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح مخاطب کرتا ہے کہ 4 اگست 1908 کو مرض مہلک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب 4 اگست 1908 کی تاریخ مقرر کی، اور اس سے پہلے یہ ایک الہام کر چکے تھے جس میں انہوں نے کو کی بجائے تک کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں تک اور کو کیا تھا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس اگست تک حضرت صاحب فوت ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا نہیں، اب مجھے الہام جو ہے وہ دوبارہ ہوا ہے، اس تک نہیں فوت ہوں گے بلکہ 4 اگست کو فوت ہو جائیں گے۔ اب جب 4 اگست کو کہہ دیا تو حضرت مسیح علیہ السلام 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے۔ اس نے کہا کہ اگست کو فوت ہوں گے، تو جو اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عبدالحکیم پٹیالوی کو جھوٹا کرے گا اور وہ شرمندہ ہوگا اور ذلیل ہوگا اپنی پیشگوئیوں میں، تو جب اس نے اپنی پیشگوئی بدل کے
کر دیا کہ 4 اگست کو فوت ہوں گے، یعنی 4 اگست کا دن معین کر دیا کہ اس دن حضور علیہ السلام کی وفات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو 26 کو وفات دے دی، 26 مئی کو. تو اس طرح اس پیشگوئی میں اس کو جھوٹا کر دیا. جی اس پر ہمارا تبصرہ تو کیا ہونا ہے، حضرت صاحب کے اشد مخالف، جماعت کے اشد مخالف مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ایک بڑا زبردست تبصرہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسی پر بس کرتے، یعنی جو انہوں نے تک کہا تھا اس تک کی پیشگوئی رہنے دیتے تو ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ 4 اگست کو، مجھے معذرت کے ساتھ الفاظ پڑھنے پڑتے ہیں ان کے، کہ مرزا مرے گا نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کہتے جو اعتراض پیسہ اخبار کے ایڈیٹر نے کیا ہے وہ نہ ہوتا، اور وہ کہتے بڑا چپتا ہوا اعتراض کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب الہام میں اگر تک رہنے دیتے تو اچھا تھا، کو نے جو آپ کا کام خراب کر دیا ہے. جی یعنی جو پیشگوئی کی اس نے تاریخ مقرر کی تھی پھر بدلی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اس کو جھوٹا کر دیا، اور اس کی پیشگوئی کے مطابق حضور علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. لیکن جس طرح سلیمان صاحب ہم نے گزارش کی، ہم انشاءاللہ جب پیشگوئیوں پر اور اس پیش خبریوں پر جب بات کریں گے اور مباحثوں پر، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم اپنے پروگرام میں اناؤنس بھی کریں گے تاکہ آپ خود بھی سن کے اپنے غیر جماعت دوستوں کو جواب دے سکیں.